السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور یقیناً آپ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے۔ اور اگر آپ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اسے لائک اور شیئر کریں۔ آپ کو رمضان المبارک کے حوالے سے یہاں ویڈیو اپلوڈ کر رہی تھی میں، جو کہ اب تقریباً بالکل اینڈ ہو چکا ہے، تقریباً نہیں اینڈ ہو چکا ہے۔ تو لازمی ہمیں کمنٹس باکس میں بتائیے گا کہ آپ کے رمضان شریف کیسے گزرے اور کس طرح سے آپ نے طاق راتوں میں عبادت کی۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ ہمیں لازمی بتایا کریں اور لائک کیا کریں۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ بالکل الگ سی ہے، الوداع رمضان کے حوالے سے ہے۔ تو رمضان جس طرح سے جا رہے ہوتے ہیں، ہمیں کتنی تکلیف اور دکھ ہوتا ہے، یہ ہم لفظوں میں شاید بیان نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی کوشش ہے کہ جس طرح اور جس قدر ہو سکے ہم اس چیز کا اظہار کر سکیں کہ آج 29ویں شب ہوگی۔ بہت تیزی کے ساتھ یہ مہینہ، یہ بابرکت دن اور رات اور لمحے اور گھڑیاں ہمارے ہاتھوں سے کس طرح پھسلتے ہوئے چلے جاتے ہیں، ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان المبارک کی عظمتوں سے کون واقف نہیں؟ اس کے تشریف لانے پر مسلمانوں کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی، زندگی کا انداز ہی تبدیل ہو جاتا ہے، مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں اور عبادت و تلاوت کی لذت بڑھ جاتی ہے۔ نیز سحر و افطار کی بھی اپنی اپنی کیا خوب بہاریں ہوتی ہیں۔ یہ ماہ رمضان المبارک کے خوب بارش رحمت برساتا، مغفرت کی بشارت سناتا اور گناہگاروں کو جہنم سے آزادی دلاتا ہے۔ جس طرح سے اشعار ہے، قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع آہ رمضاں، کلفت ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع آہ رمضاں۔ الفاظ و معنی: پارا پارا، ٹکڑے ٹکڑے، گلفت رنج و تکلیف، ہجر و فراقت، جدائی۔ دل کو یہ غم کھائے جاتا ہے کہ آہا محترم ماہ عنقریب ہم سے وداع یعنی رخصت ہونے والا ہے۔ افسوس مسجد کے اس پرکیف روح پروز مدنی ماحول سے نکل کر ایک بار پھر ہم دنیا کی جھنجھٹوں میں پھنسنے والے ہیں۔ آہا اب جلد ہی ہمیں غفلت بھرے بازاروں میں دوبارہ جانا پڑے گا۔ ہائے ہم جلد، بہت جلد اعتکاف کی برکتوں اور رحمتوں والا رمضان المبارک کی رحمتوں بھری فضاؤں سے جدا ہوں گے۔ اس طرح کی سوچوں کے سبب عاشقان رمضان کے دل غم رمضان سے بھر جاتے ہیں۔ جیسے تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا، آہ اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع آہ رمضاں۔ غفلت میں گزارے ہوئے ایام رمضان کا خوب صدمہ ہوتا ہے۔ اپنی عبادتوں کی سستیاں یاد آتی ہیں، دل پر ایک خوف سا چھا جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کوتاہیوں کے سبب ہمارا پیارا پیارا رب ہم سے ناراض ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمتوں پر ٹکٹکی بھی لگی ہوتی ہے،
خوف و در جا یعنی ڈر اور امید کی ملی جلی کیفیات ہوتی ہیں۔ کبھی رحمتوں کی امید پر دل کی مرجھائی ہوئی کلی کھل اٹھتی ہے اور رخ بشارت یعنی چہرے پر تازگی کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں۔ تو کبھی خوف خدا کا غلبہ ہوتا ہے تو دل میں غم ڈوب جاتا، چہرے پر اداسی چھا جاتی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ جیسے کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں، نظر چند اشک میں کر رہا ہوں، بس یہی ہے میرا کل اثاثہ، الوداع الوداع آہ رمضاں۔ الفاظ و معنی: حسن عمل، نیکیاں، اثاثہ، سرمایہ، یہی سب کچھ ہے جو ہم شاید کچھ ہی ٹائم، بہت بہت کم ٹائم ہے جس میں ہم ہر چیز سے دور ہو جاتے ہیں، اور آئی تھنک ہو چکے ہیں، کیونکہ بالکل رمضان ہم کی جو خوبصورت گھڑیاں تھیں وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل چکی ہیں، کیونکہ آج 29ویں شب ہے۔ تو آپ سے بڑی ریکویسٹ ہوگی کہ ضرور آپ اس 29ویں شب میں بہت بہت جتنی ہو سکے عبادت کریں اور اسے اچھے سے گزارنے کی پوری کوشش کریں۔ کیا میری زندگی کا بھروسہ؟ عاشقان رمضان کو یہ احساس بالخصوص تڑپا کر رکھ دیتا ہے کہ رمضان المبارک نے اگرچہ آئندہ سال پھر ضرور تشریف لانا ہے، مگر نہ جانے ہم زندہ رہیں یا نہیں۔ جب گزر جائیں گے ماہ 11، تیری آمد کا پھر شور ہوگا۔ کیا میری زندگی کا بھروسہ؟ الوداع الوداع آہ رمضان۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو اس پر جتنا بھی اظہار کیا جائے کم ہے، کیونکہ اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے ان گھڑیوں کا، ان خوبصورت جو ہم ایک زندگی ہماری ایک خوبصورت موڑ پر آ جاتی ہے، اور جیسے رمضان شریف ختم ہوتا ہے پھر ہم اپنی ہی غفلتوں میں انہی چیزوں میں الجھ جاتے ہیں، پھر ہم اس وقت ہمیں نماز کی یا قرآن شریف کی اس طرح سے فکر بھی نہیں ہوتی ہے جو کہ ہمیں ہونی چاہیے بحیثیت مسلمان۔ ہمیں جس راہ پر چلنا چاہیے، ہمیں دعا کرنی چاہیے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے اور تمام عالم اسلام کے لیے کہ اللہ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ دعاؤں میں بہت بہت اثر ہوتا ہے، اور کوشش کریں کہ جس قدر ہو سکیں اس میں دعائیں مانگیں، اعمال کریں، چھوٹے سے چھوٹے اعمال ہوں یا بڑے نیکی، چھوٹی ہو یا بڑی نیکی ہوتی ہے تو کوشش کریں کہ ضرور کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ